نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 261 سے 264 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت 261۔ ترجمہ: ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے جیسی ہے جس نے 7 بالی پیدا کی اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ فراخی والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی برکت۔ آیت 261 کی تفسیر میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس مال کی برکتوں اور صلوں کا کیا ٹھکانہ کہ ایک کے 10 ملتے ہیں، پھر 700، پھر اللہ جس قدر چاہے اور بھی برکت عطا فرما دے۔ اس آیت میں یہی مفہوم ایک مثال سے ذہن نشین کرایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، جہاد و حج، اسلحہ گھوڑوں کی خرید و نگہداشت اور تمام جنگی ضروریات مراد ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے میں ایک کے بدلے 700 ملتے ہیں تو کلام میں وہ لطافت و نفاست پیدا نہ ہوتی جو مثال سے پیدا ہو رہی ہے، اور نہ دل میں اس خوبی سے بیٹھتی جیسے اب مثال سے بیٹھ گئی ہے۔ اس مثال سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل بڑھتے رہتے ہیں جیسے زرخیز زمین میں کاشت سے غلہ بڑھتا رہتا ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک نکیل والی اونٹنی دے دی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اس قسم کی 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ یقین مانو اللہ اولاد آدم کی نیکی کو علاوہ روزے کے 10 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر روزہ کیونکہ وہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری وجہ سے اپنا طعام و شراب چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک مسرت تو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت رب سے ملاقات والے دن ہوگی۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یقین مانو نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ پر 700 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے گھر میں رہا، جہاد پر نہیں گیا، اسے قیامت کے دن ہر درہم کے بدلے 700 درہم ملیں گے،
اور جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مال بھی خرچ کیا اسے 1 درہم کے 7 لاکھ درہم ملیں گے۔ پھر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ یضاعف لمن یشاء پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا اللہ بڑی فراخی والا ہے، وہ جس قدر جسے چاہے عطا فرما دے، اس کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں، اور خلوص عمل کو بھی وہی خوب جانتا ہے جس کے مطابق اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون حقدار اضافہ ہے اور کون نہیں۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آیت 262۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، آیت 263۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وبل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، آیت 264۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح: جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر احسان نہیں جتاتے اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور معافی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے خرچ کر رہا ہے اور اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش ہو جائے اور وہ اسے چکنا چھوڑ جائے، اس کی ذرا سی کمائی بھی اس کے ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ تھا ترجمہ ان تینوں آیتوں کا۔ اب تفسیر، آیت 262۔ صدقے پر احسان جتانے کی ممانعت میں ان لوگوں کی مدح ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ ستاتے ہیں، نہ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، اور نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو باعث اذیت ہو۔ پھر فرمایا اور نہ ستاتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ سلوک کیا ہے اسے قول یا فعل سے ستا کر اپنا سابق احسان برباد نہیں کرتے۔ ان کے اس حسن سلوک پر اللہ نے ان سے شاندار صلے کا وعدہ فرمایا ہے کہ صرف ان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے ذمے ہے، کسی غیر کے ذمے نہیں، اور انہیں قیامت کے ہولوں کا کچھ ڈر نہیں، اور نہ وہ دنیا میں چھوڑی ہوئی اولاد و جائیداد کا غم کرتے ہیں، نہ انہیں دنیوی زندگی اور اس کی بہاروں کے فوت ہو جانے کا افسوس ہے، اور نہ آخرت کا غم، کیونکہ وہ دنیوی نعمتوں سے کہیں زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرما دیے جائیں گے۔ آیت 263 کی تفسیر، یعنی بھلی بات، اچھا کلمہ، دعائے خیر اور قولی و فعلی ظلم سے درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پاکیزہ بات سے زیادہ کوئی صدقہ پیارا نہیں۔ پھر عمر بن دینار نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی وہ صدقہ بیکار ہے جس پر احسان جتا دیا جائے یا اسے قول و فعل سے ستایا جائے جس پر صدقہ کیا ہے، اس سے تو بہتر یہی تھا کہ بجائے صدقے کے اس کے حق میں دعائے خیر ہی کر دی جاتی، کیونکہ پاکیزہ کلمہ اور قولی یا فعلی زیادتی پر صبر کر کے معاف کر دینا احسان و ایذا والے صدقے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ غنی ہے، وہ ایسا صدقہ نہیں چاہتا، اور بردبار بھی ہے کہ اگر توبہ کر لی جائے تو درگزر فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ
ان کے لیے دکھ بھرا عذاب ہوگا۔ صدقے پر احسان جتانے والا، تہبند لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، احسان جتانے والا، ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو نہ ماننے والا جنت میں نہ جائے گا۔ آیت 264 کی تفسیر میں احسان و ایذا سے صدقے کی بربادی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احسان و ایذا سے صدقے کا ثواب جاتا رہتا ہے، کیونکہ نیکی سے جو کچھ ثواب ملا تھا اسے احسان و ایذا کی آگ نے جلا ڈالا۔ ریاکاری کا صدقہ بھی بیکار ہے، کیونکہ ریاکاری سے بھی صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکار لوگوں سے تو کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے اور قبول فرما لے، مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، اس کی فیاضی کے چرچے ہوں، اس کی سخاوت کے گن گائے جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہر دل عزیز بن جائے۔ غرض دنیوی غرض مد نظر ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور قیامت کے دن عظیم ثواب کی تمنا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ریاکار اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ روز قیامت پر، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کی خوشنودی کی نیت ہوتی، اور آخرت پر ایمان ہوتا تو قیامت کے دن کے اجر جزیل کا ثواب بے عدیل کی تمنا ہوتی۔ پھر مزید وضاحت کے لیے ریاکار و احسان جتانے والے کی ایک مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش ہو جائے، ظاہر ہے کہ بارش اس کی مٹی صاف کر دے گی اور اس پر پانی ٹھہرے گا نہیں۔ جس طرح یہ پتھر حسب سابق چکنا اور بے پانی کے رہ جاتا ہے، اسی طرح ریاکار احسان جتانے والے کے عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں فیاض و سخی ہوں۔ ریاکاری کی بارش نے سخاوت کی مٹی بہا دی اور ریاکار عمل برباد و گناہ لازم مصداق بن گیا۔ اسی وجہ سے آخر آیت میں فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن اپنی ذرا سی کمائی بھی نہ پا سکیں گے اور اللہ بے ایمانوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ریاکار بے ایمان ہیں اور جب تک ریاکاری نہ چھوڑیں گے صحیح راہ پر نہیں آئیں گے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 261 سے 264 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بآیات الذکر